بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرؤف ہے اور میرا تعلق ڈی پی ایس کے شعبہ اردو سے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت دہم کے اردو کے سوالیہ پرچے کے 7ویں اور آخری سوال تفہیم عبارت سے متعلق بات کریں گے۔ یہ سوال قواعد و انشاء کے باب 9 میں موجود 15 نثری عبارات میں سے لیا جائے گا۔ تفہیم اشعار کے امتحان میں آنے کا امکان بہت کم ہے۔ عبارت کے آخر میں 5 سوالات دیے جائیں گے۔ ہر سوال کے جواب کے 2 نمبر ہوں گے۔ طلباء و طالبات تھوڑی سی توجہ اور محنت سے اس سوال میں پورے کے پورے یعنی 10 کے 10 نمبر لے سکتے ہیں۔ تفہیم کے معنی۔ عزیز طلباء و طالبات، تفہیم کا لفظی مطلب ہے سمجھانا۔ یوں تفہیم عبارت کا مطلب عبارت کے مطالب و مفاہیم کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ بنیادی مقصد۔ امتحانی نقطۂ نظر سے اس سوال کا بنیادی مقصد طلباء و طالبات میں یہ استعداد پیدا کرنا اور اسے ترقی دینا ہے کہ وہ کسی بھی تحریر کو سمجھ کر اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات عام فہم انداز میں اپنے الفاظ میں لکھ سکیں۔ ضروری ہدایات۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ ان معروضات پر عمل کر کے بڑی آسانی سے اس سوال میں پورے کے پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس کے نفس مضمون کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کبھی بھی عبارت کو سرسری مت پڑھیے اور جلدی نہ کیجیے۔ عبارت پر خوب غور کیجیے۔ نمبر 2، تقریباً ہر سوال کا جواب واضح یا اشاراتی انداز میں عبارت میں موجود ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے طالب علم تمام سوالات کے جوابات آسانی سے لکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، طلباء و طالبات ہر سوال کے جواب کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ عبارت کے جملوں کو جوں کا توں لکھنے سے اجتناب کریں۔ یہ نقطہ بہت اہم۔ اگر طالب علم سوالات کے جوابات منوان لکھ دیتا ہے جیسا کہ عبارت میں موجود ہیں تو طالب علم اس سوال میں زیادہ نمبر حاصل نہیں کر سکتا۔ جوابات بہر صورت طالب علم کے اپنے الفاظ میں ہونے چاہیے۔ نمبر 4، جواب سوال کے عین مطابق ہونا چاہیے، یعنی سوال میں جو کچھ اور جتنا کچھ پوچھا گیا ہو جواب میں صرف وہی کچھ اور اتنا ہی لکھنا چاہیے۔ غیر متعلق اور زائد بات ہرگز نہ لکھیے۔ نمبر 5، جواب ہمیشہ جامع اور ایک مکمل جملے کی صورت میں لکھا جائے۔ جواب کبھی بھی اس لیے تاکہ جیسے الفاظ سے شروع نہ کریں۔ نمبر 6، اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تجویز کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عبارت کو خوب توجہ سے پڑھ کر عنوان تحریر کیا جائے۔ عنوان مختصر اور جامع ہو۔ عموماً عنوان عبارت کے آغاز یا اختتام میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، امتحان میں یہ سوال 10 منٹ میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سوال کی مزید وضاحت کے لیے ہم قواعد و انشاء میں دی گئی پہلی عبارت کو پڑھ کر
سوالات کے جوابات لکھنے کی مشق کرتے۔ اب ہم پہلی عبارت پڑھتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی۔ چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھی کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ اب میں آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے مطالب اور اشخاص کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ غزنی افغانستان کا معروف شہر، اور جس زمانے کی یہ بات ہے اس زمانے میں غزنی کا شہرہ دور دور تک تھا۔ پنجاب پر ان دنوں ہندو شاہی خاندان کی حکمرانی تھی۔ ہندو شاہی خاندان کی حکمرانی کا دور 780 عیسوی سے 1022 عیسوی تک۔ جے پال اسی ہندو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جے پال کا دور حکومت 960 عیسوی سے لے کر 1002 عیسوی پر محیط۔ جے پال اس خاندان کا بہت معروف حکمران تھا۔ اس خاندان میں بھیم پال، انند پال اور ترلوچن پال بڑے معروف حکمران ہو گزرے۔ بھاری فوج، بڑی فوج، چڑھائی کی، حملہ کیا۔ دفعتاً اچانک یا ایک دم۔ ملغان جگہ کا نام ہے۔ ڈیرے ڈالنا، قیام کرنا۔ سبکتگین غزنی کا نامور مسلمان حکمران اور ایک نامور فاتح سلطان محمود غزنوی کا والد۔ سلطان محمود غزنوی وہی معروف حکمران ہے جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سن 1025 عیسوی میں سومنات پہ اس کا حملہ بہت معروف ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ سبکتگین کا انتقال 997 عیسوی میں ہوا۔ پیش دستی، حملہ کرنا، منتظر، انتظار کرنا۔ آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی برف گرنی شروع ہو گئی۔ برف کے کیڑے، برف میں رہنے کے عادی۔ غزنی کے مسلمانوں کو برف کے کیڑے قرار دیا گیا ہے کیونکہ غزنی اور گرد و نواح میں شدید سردی ہوتی تھی، تو وہ اس سرد موسم کے عادی تھے۔ ان کے لیے یہ سردی معمولی بات تھی۔ ہندوستانیوں کے لیے بڑی مشکل اور امتحان کا وقت تھا کیونکہ ہندوستان بنیادی طور پر گرم ملک ہے۔ یہاں سردیاں تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہیں، ان میں وہ شدت بھی نہیں جو کہ غزنی میں ہوتی تھی، لہٰذا پورے کے پورے لشکر کا برا حال ہو گیا۔ سینکڑوں بیچارے مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، اور جو کچھ باقی بچے وہ اوسان جاتے رہے، بد حواس ہو گئے، یعنی وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت مسلمانوں کے شامل ہار رہی اور مسلمان فتح یاب رہے۔ بڑی آسانی سے انہوں نے ہندوؤں کے لشکر کو مغلوب کر لیا۔ اب ہم سوالات کے
जवाबात इबारत में से तलाश करके लिखते हैं। पहला सवाल, पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? जवाब होगा राजा जयपाल के ज़माने में पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई। जयपाल कौन था और सुबुक्तगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? जयपाल पंजाब का राजा और सुबुक्तगीन गजनी का हुक्मरान था। देखिए, हम सिर्फ उतना जवाब ही लिखेंगे जितना पूछा गया। गैर ज़रूरी तफसील की हरगिज़ गुंजाइश नहीं, बल्कि गैर ज़रूरी तफसील नंबरों में कमी का बायस होगी। लिहाजा सवाल का जवाब बड़ा जामे और टू द पॉइंट हो। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? जैसा कि मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूँ, सुबुक्तगीन की फ़ौज के सिपाही गजनी के रहायशी होने की वजह से बर्फ़ में रहने के आदी थे, क्योंकि सर्द मौसम वहाँ का मामूल था, इसलिए उनके लिए ये कोई मुश्किल ना था। वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? वहाँ बर्फ़बारी और सर्दी की शिद्दत की वजह से रज़ाई का गुजारा ना था, क्योंकि जिस शिद्दत की वहाँ सर्दी पड़ रही थी, रज़ाई उसे रोकने के लिए बहुत नाकाफ़ी थी। और पांचवा और आखिरी सवाल, जयपाल और सुबुक्तगीन में जंग क्यों ना हुई? बेमौसम बर्फबारी की वजह से जयपाल और सुबुक्तगीन के दरमियान जंग ना हो। अजीज़ तलबा और तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इन गुजारिशात को गौर से सुना होगा और आप इम्तहान में इन पर अमल करके तफ़हीम इबारत के सवाल को बहुत उम्दगी से करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।